بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 10 فروری ہے سن 2023 اور دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ تو اس دن کی نسبت سے آئیے ہم سب مل کر کم از کم ایک دفعہ درود پاک پڑھ کر بحضور سرور کونین، فخر موجودات، سرکار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جی ناظرین، صبح کا وقت ہے، پہلا پروگرام ہے، صبح کا پروگرام ہے، خوبصورت صبح ہے، بیوٹیفل مارننگ، سو گڈ مارننگ، صبح خیر، السلام علیکم ایوری بڈی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، خوش و خرم ہیں، تر و تازہ ہیں؟ جی ناظرین، تاریخ ہندوستان میں ہم پہنچے ہوئے ہیں 18ویں صدی کے وسط میں، اور یہاں پر ناظرین یہ درمیان تھا 18ویں صدی کا، بہت سارے واقعات ہوتے رہے ہندوستان میں، بہت ساری اتھل پتھل ہوتی رہی، بہت سارے اونچ نیچ عروج و زوال آتا رہا، بڑا تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں یہاں کی جغرافیائی حالات میں اور سیاسی حالات میں، تجارتی لحاظ میں بھی۔ اس لیے ہمیں یہاں پہ زیادہ وقت لگ رہا ہے، اور یہاں پہ اس لیے بھی زیادہ وقت لگ رہا ہے کہ یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے سر رابرٹ کلائیو کا، جو ایک معمولی ملازم سے اب فوج کا کرنیل بن چکا تھا، بہترین کمانڈر بن چکا تھا انگلینڈ کی فوج کا، اور اسے بجا طور پر تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ ہندوستان میں سلطنت برطانیہ کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ صحرا اسی کے سر جاتا ہے جس کا نام تھا سر رابرٹ کلائیو۔ جی، پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں کہ یہ بیمار ہو کر واپس چلا گیا انگلینڈ، اور جب اس روبہ صحت ہوا کچھ عرصے کے بعد، تو اس کو دوبارہ ہندوستان میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، اس لیے کہ یہ ہندوستان کی جیوگرافیے سے بڑا واقف تھا، محلِ وقوع سے، علاقوں سے، اور لوگوں کی نفسیات سے، سائیکالوجی سے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بہترین ٹیکنیک میکر تھا، جنگی حکمت عملی پالیسی پلاننگ کرنا اس پہ ختم تھی، تمام انگریزوں کو اس پر بڑا اعتماد اور فخر ہوا کرتا تھا۔ یہ 1757 کی بات ہے، 1756 میں یہ انگلینڈ سے روانہ ہوا واپس ہندوستان کی طرف، اور اس کے واپس نکلتے ہی، سفر پر نکلتے ہی پیچھے کیا ہوا کہ انگلینڈ اور فرانس کی لڑائی ایک دفعہ پھر سے زبردست جنگ شروع ہو گئی فرنگیوں کے درمیان۔ فرانس اور انگلینڈ کی لڑائی پھر سے شروع ہو گئی، جنگ جو اس سے پہلے صلح صفائی ہو چکی تھی پھر سے شروع ہو گئی۔ اچھا، یہ اسے نہیں پتا تھا ابھی تک، سر رابرٹ کلائیو کو نہیں پتا تھا، کرنل صاحب کو، یہ اپنے قافلے کے ساتھ ہندوستان کی طرف رواں دواں تھے۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا ابھی کہ کلکتہ انگلینڈ یعنی انگریز فوجوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، فرانسیسیوں نے اسے، بلکہ نواب سراج الدولہ نے فرانسیسیوں کی مدد سے وہ قلعہ چھین لیا ہوا ہے، جو بہت بڑا تجارتی مرکز تھا۔ آج کے پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک نیا کردار سامنے آتا ہے، نیو کریکٹر، برینڈ نیو، جس کا نام سے سارے واقف ہیں، اکثر سنتے ہیں آپ، ہندوستان کی تاریخ میں بہت بڑا نام، میر جعفر۔ یہاں پر اس کی پکچر آئے گی، پہلی دفعہ انٹری ہوگی
آج میں بتاؤں گا کب، کیسے، کیوں اور وجہ کیا بنی اس کے انٹری کی، اور کیسے وہ آ گیا نقشے میں، ساری پکچر میں آ کیسے گیا۔ جی، جو سر رابرٹ کلائیو تھے، جب یہ پہنچتے ہیں سیدھا مدارس، تو حیرانی اس بات کی ہے کہ وہاں مدارس میں بھی ابھی کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی۔ وہاں پہ جو موجود انگریز تھے ان کے پاس بھی یہ خبر نہیں تھی کہ کلکتہ ان کے ہاتھ سے، ان کے قبضے سے نکل چکا ہے، جو بہت بڑا تجارتی مرکز ہے، اس سے بڑی انکم آ رہی تھی۔ جب یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، ان کا شاندار اور والہانہ استقبال کیا گیا، پرتپاک طریقے سے ان کو وصول کیا گیا سر رابرٹ کلائیو کو۔ تو انہی دنوں میں خبر پہنچی، یہ افسوسناک خبر، کہ کلکتہ تو اب انگلینڈ کے زیر تسلط نہیں ہے۔ وہ ٹریڈنگ سینٹر جو تھا، جو بہت ہی منافع بخش پروفیٹیبل ٹریڈنگ سینٹر تھا، وہ جا چکا۔ تو وہاں پہ ہونے والے جانی اور مالی نقصان کا جب انہیں خبریں ملی انگریزوں کو، تو انتہائی دکھ اور رنج ہوا، اور انہوں نے بیٹھے بیٹھے وہاں پہ نواب سراج الدولہ سے بدلہ اور انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ اب یہاں پہ سوائے رابرٹ کلائیو کے اس سے بہتر کوئی آدمی تھا نہیں فوج کی کمانڈ کرنے کے لیے۔ جو بری فوج تھی، یعنی خشکی کی فوج، وہ اس کی کمانڈ ملی رابرٹ کلائیو کو، اور جو بحری فوج تھی یعنی نیوی، اس کی کمانڈ ملی سر واٹسن کو۔ دونوں اپنے اپنے رستوں سے یہ روانہ ہوئے کلکتہ کی طرف۔ لمبا سفر تھا یہ، ایک ہندوستان کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے جنوبی ہندوستان تک جانا بہت معنی رکھتا تھا۔ کہا جاتا ہے ان کو تقریباً 85 دن لگے وہاں کلکتہ پہنچنے کے لیے، لیکن کلکتہ پہنچ کر ان کو زیادہ زحمت نہیں کرنا پڑی۔ اس کی وجہ یہاں پر کام آئی تجربہ کاری، مہارت اور جیوگرافیہ سے واقفیت۔ کس کی؟ رابرٹ کلائیو کی، کرنل صاحب کی۔ یہاں پر انہوں نے اپنا کام دکھایا، پلاننگ اور منصوبہ ایسا بنایا کہ کلکتہ کا محاصرہ اس طریقے اور سلیقے سے کیا کہ انگریز فوج کی ایک جان بھی ضائع نہیں ہوئی، اور انہوں نے قلعے کا قبضہ واپس لے لیا، کلکتہ کے اوپر قابض ہو گئے، قبضہ کر لیا۔ جب انہوں نے قبضہ کیا وہاں پہ، تو حیرت انگیز طور پر وہاں پہ انہیں نوابی فوج نظر نہیں آئی۔ ان کے بٹھائے ہوئے ایجنٹ موجود تھے یہاں پر، مگر وہ فوج باقاعدہ یہاں پہ نہیں تھی، اور شاید انہیں خبر بھی نہیں تھی کہ یہاں پہ انگریز دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں، اور اتنی زبردست اور بہترین طریقے سے حملہ آور ہونے والے ہیں۔ مدراس میں کوئی پتہ نہیں تھا، مدراس نہیں، بنگال کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ نواب سراج الدولہ حکومت کر رہے تھے۔ ان کو بھی بادشاہ سلامت بنے ہوئے، نواب بنے ہوئے، حکمران بنے ہوئے 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا تھا، اور بدقسمتی سے اپنی بد انتظامی، بد نظمی اور اپنی سخت گیری کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہی دربار میں، اپنے ہی سٹاف میں، اپنی ہی فوج میں اپنے بہت سارے مخالفین پیدا کر لیے، اور سینئر آفیسرز اور درباری مشہور و معروف با اثر لوگوں نے مل کر یہ خفیہ میٹنگ کر لی، منصوبہ بنا لیا کہ ہم نواب سراج الدولہ کو تخت سے اٹھا کر میر جعفر کو بنائیں گے نواب بادشاہ۔ یہ آئے، یہ صاحب یہاں پہ سامنے آئے، یہ نام یہاں پہ پہلی دفعہ سامنے آیا۔ یہ 1757 کی بات ہے، اور بنگال میں یہ ہوا۔ اچھا، نواب سراج الدولہ کی حکومت میں ہوا۔ خیر، یہ
میر جعفر جو تھا فوج کی ایک بریگیڈ کا بہترین کمانڈر تھا. اس کا کرہ نکلا جی، اس کا نام نکلا، اس کو اعتماد میں لیا گیا کہ ہم آپ کی سارے لوگ حمایت کریں گے، آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا اور آپ تخت کے جائز اور مناسب حقدار ہیں، آپ تخت بنگال پر بیٹھنے کے زیادہ مستحق ہیں. دوسری طرف کیا ہو رہا تھا؟ جب کلکتہ فتح کر لیا انگریزوں نے، سر رابرٹ کلائیو نے اور سر واٹسن نے مل کر، بری اور بحری دونوں فوجوں نے مل کر فتح کر لیا، تو انہوں نے پیش قدمی شروع کر دی شمال کی طرف. اور یہ خبر مل گئی ادھر بنگال میں، کس کو؟ نواب سراج الدولہ کو. اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. اس نے پینک میں آ کر، فکر مندی میں، تمام انگریز قیدیوں کو رہا کر دیا فوری طور پر، اور ان کے ہاتھ ایک رکا دیا. ان کا جو ہیڈ تھا، مانیٹر تھا، یا ان کا جو لیڈر تھا قیدیوں کا، اس کے ہاتھ ایک خط بھیجا کہ جا کر رابرٹ کلائیو کو دو. اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم آپ کا تمام نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے، مالی اور جانی نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے اوپر حملہ نہ کریں، ہم آپ کو آپ کی تمام جائز مطالبات کو پورا کر دیں گے، مان لیں گے. یہ سارے قیدی واپس پہنچے سر رابرٹ کلائیو کے پاس. لیکن دوسری طرف ان کو خبر یہ ملی، رابرٹ کلائیو کو، کہ قریبی ایک ریاست میں جہاں پہ فرانسیسی موجود تھے فوجی، وہاں پر رابطہ کیا. نواب سراج الدولہ نے ادھر بھی رابطہ کر لیا اور ان کو لکھا یہ کہ برائے مہربانی میری امداد اور مدد کے لیے فوری طور پر پہنچیں، میں آپ کے ماتحت ہو کر کام کروں گا. اب اس دوگلی پالیسی کا خبر مل گئی جلدی رابرٹ کلائیو کو، اور اس نے فیصلہ کر لیا، مصمم اور پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں نے بنارس کو بنگال کو فتح کیے بغیر واپس نہیں جانا. اس نے بجائے ادھر بڑھنے کے، قریبی ایک بہت بڑی ریاست تھی جہاں سے کمک جانی تھی شیر بنگال کی حمایت میں، ان کی مدد کے لیے، وہاں پہ فرانسیسی تھے، اس کا نام تھا چندر نگر. آپ کو لکھ کے دکھا دوں، یہ چندر نگر ایک بہت بڑا علاقہ اور قلعہ تھا، یہاں پہ فوجی چھاونی تھی جو فرانسیسیوں کے زیر تسلط تھی. چندر نگر جی، یہ علاقہ تھا جہاں پہ فرانسیسیوں کی فوج موجود تھی. انگریزوں نے، برطانوی فوج نے بجائے بنگال کی طرف بڑھنے کے، انہوں نے پہلے ان کا قلعہ کما کرنے کا سوچا اور فوری طور پر انہوں نے چڑھائی کر دی چندر نگر پہ. فرانسیسیوں کی ساری فوج کو تہس نہس اور ملیا میٹ کر دیا. وہاں پہ موجود جتنے ان کے فوجی، جتنے اہلکار تھے، ان سب کو یا تو قتل کر دیا یا پھر جنگی قیدی بنا لیا. اب ماتھا ٹھنکا ادھر بنگال میں نواب صاحب کا، نواب سراج الدولہ کا. ان کو احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اپنی منصوبہ بندی میں، اپنے رویے سے، اپنی کاراگری سے، اور اپنے اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی اپنے دشمن پیدا کر لیے. اب انہوں نے وہاں سے نکل کر بہت بڑی ہیوی قسم کی فوج، جس میں کہا جاتا ہے 50,000 فوجی پیدل، پیادے، 50,000، 50,000، 18,000 سوار اور 50 بہت بڑی بڑی توپیں ساتھ لے کر یہ وہاں سے اپنے ملک سے نکل کر دوسرے علاقے میں، اب یہ نہیں پتہ چل سکا کہ کیوں آئے وہاں پہ. یہاں پہ وہ جنگ آنے لگی ہے، وہ علاقہ
جو ہم کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں، پلاسی پلاس جنگ پلاسی، یہ علاقہ تھا، ایک موضع تھا جو چندر نگر اور مرشد آباد کے درمیان میں تھا۔ بنگال سے نکل کر انہوں نے اس موضع کے قریب کھلے میدان میں ڈیرا لگایا ہوا تھا، وجہ نہیں پتہ چل سکی کہ یہاں پہ شکار کی غرض سے آئے تھے، جنگ کی غرض سے آئے تھے، یا پھر انگریز فوج کا رستہ روکنے کے لیے آئے تھے۔ بہرحال یہاں موجود تھے۔ رابرٹ کلائیو اپنی فوج کو ساتھ لے کر، اس کے مقابلے میں دیکھیں رابرٹ کے پاس کل 1100 انگریز فوجی، 2000 لوکل یعنی ہندوستانی آدمی تھے، وہ بھی ان ٹرینڈ، غیر تربیت یافتہ اور راہ ہینڈڈ تھے، اور ٹوٹل 10 چھوٹی سائز کی توپیں۔ لیکن رابرٹ کلائیو کو اس علاقے سے، جغرافیہ سے، محل وقوع سے واقفیت بڑا کام آئی۔ یہ موسمی اعتبار سے بھی واقف تھا، یہ دن اور رات کو اور ہر علاقے کے چپے چپے کو جانتا تھا۔ اسی لیے تو اسے ریاست برطانیہ کا بانی قرار دیا جاتا ہے ہندوستان میں۔ اس نے جا کر ان کے سامنے ڈیرا لگا دیا، جی خیمہ زنی کر لی۔ کس کے سامنے؟ نواب سراج الدولہ کی فوج کے ڈیرے کے سامنے، اور آپس میں بات چیت کا ارادہ کیا کہ ہم گفت و شنید کے ذریعے مسئلے کا کوئی حل نکال لیں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ جب نواب صاحب کو یہ پتہ چلا کہ ان کے پاس بہت تھوڑی فوج ہے، بہت تھوڑے ہتھیار ہیں، یہ ہمارے مقابلے میں بہت کمزور ہیں، تو انہوں نے مذاکرات کی بجائے جنگ کا رستہ چنا۔ اور وہاں پہ ناظرین 25 جون 1757 یہ تاریخ تھی، 25 جون 1757 جب جنگ پلاسی لڑی گئی۔ اور پارٹیاں کون کون سی تھیں؟ نواب سراج الدولہ، بنگال کا بادشاہ، اور ادھر مدارس کے حکمران انگریز، جن کی فوج کی کمانڈ کر رہے تھے رابرٹ کلائیو کرنل صاحب۔ جی ان کے درمیان یہ صبح لڑائی شروع ہوئی 25 جون کو، سخت گرمی کے عالم میں، اور جب عصر کا وقت ہوا تو جنگ کرتے کرتے ان کے بھاری توپ خانے نے، یعنی وہ بنگال کے نواب کے بھاری توپ خانے کی فائرنگ سے، آتش فشانی سے رابرٹ کلائیو کا کافی نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا۔ اس نے پھر اعلان کیا، اس نے کہا دھاوا بول دو سارے اکٹھے ہو کے ان خیموں پر جہاں پر ان کی مرکزی قیادت بیٹھی ہوئی ہے، یکجا ہو کر، یکجان ہو کر، مٹھی پر لوگوں نے جمع ہو کر ایک دم سے جب حملہ کیا ان خیموں پر، تو نواب سراج الدولہ کے پاؤں کھڑ گئے، پینک کر گیا، گھبرا گیا، یہ صاحب گھبرا گئے۔ انہوں نے وہاں سے فرار کا رستہ اپنایا، اپنے کچھ سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ وہاں سے خیموں سے نکل کر جنگ و جدل کو چھوڑ کر وہاں سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا میدان جنگ سے، جو انتہائی غلط فیصلہ تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میدان جنگ میں مرنا زیادہ بہتر تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے لیے فرار کا راستہ چن لیا۔ خیر، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کیسے ناکام ہوئی؟ وہاں سے بھاگنے کی کوشش ایسے ناکام ہوئی کہ واپسی پر ایک ایسے بندے نے انہیں پکڑ لیا جو ان کا پرانا دشمن تھا، نواب صاحب کا، نواب سراج الدولہ کا، اور وہ بیٹا تھا میر جعفر کا، اور اس کا نام تھا پرن۔ اس بندے نے اس کو گرفتار کر لیا اور موقع پر ہی اس کو ہلاک کر دیا، نواب سراج الدولہ کو۔ اور یوں جب فوجوں نے یہ دیکھا، نوابی فوجوں نے، بنگالی فوجوں نے، کہ اب ہمارے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارا تو سپہ سالار، ہمارے تو سرتاج ہی سر پہ نہیں ہے، تو وہ بھی ہمت ہار گئے، انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، بازو کھڑے کر دیے اور جنگ بندی کا
فیصلہ کر لیا، سفید جھنڈے لہرا دیے کہ ہم اب مزید جنگ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس طرح سے کامیابی پھر سے ایک دفعہ پھر سے اس سے آئی رابرٹ کلائیو یعنی انگریز فوجوں کے ہاتھ میں۔ اب انہوں نے میر جعفر کی طرف دیکھا، انگریزوں نے، جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ چڑھائی کر دیں بنگالی فوجوں پر، بنگال کے فوج پر، نوابی فوجوں پر، اس کے اوپر حملہ کریں، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ میدان جنگ میں اتروں گا۔ لیکن یہاں پر جن کے خمیر میں بغاوت ہو، وفا نہ ہو، بے وفائی ہو، یہاں پر اس نے انگریز کے ساتھ بھی بے وفائی کی اور انتظار کرتا رہا پرے بیٹھ کر کہ دیکھتے ہیں پلڑا کس کا بھاری ہوتا ہے۔ میر جعفر دیکھتا رہا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر سارا جنگ کا واقعات، اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ انگریز بھاری ہو گیا ہے، وہ قابض ہوتا جا رہا ہے، تو اس نے فوری طور پر اس کے ساتھ جا کر کھڑا ہوا۔ یہ پتا تو تھا رابرٹ کلائیو کو، لیکن اس کے پاس دوسری کوئی چوائس نہیں تھی۔ میر جعفر کو بنگال کا نواب بنانے کے علاوہ کوئی اس کے پاس چارہ نہیں تھا۔ اس کو پتا تھا یہ بے وفا آدمی ہے، یہ بد کردار آدمی ہے، دھوکہ دے جانے والی شخصیت ہے، لیکن کیا کرتا، اس کی وہ ضرورت بن چکا تھا۔ اس نے وہاں پر میر جعفر کو نواب آف بنگال مقرر کیا، اس کے سر کے اوپر تاج رکھا، اور نواب صاحب نے، میر جعفر نے، وہاں پر بیٹھتے ہی تمام جو اخراجات جنگی، جانی، مالی جو مطالبات تھے انگریزوں کے، وہ سارے تسلیم کیے اور ایک بھاری بھرکم رقم ادا کی انگریزوں کو شاہی خزانے سے، بنگال کے شاہی خزانے سے، اور یوں بہت مالدار ہو گئی انگریز فوج وہیں پہ۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا انگریزوں کو راضی کرنے کے لیے، فوجوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے، وہ یہ کیا کہ کلکتہ کے اطراف میں بہت بڑی ایک ریاست تھی جس کا نام تھا 24 پرگنہ، 24 برگنہ، اس علاقے کا نام تھا 24 برگنہ، یہ نام تھا اس ریاست کا، 24 برگنہ۔ یہ ریاست اس نے گفٹ کر دی، لکھ کر دے دی، کس کو؟ انگریز فوج کو، تاج برطانیہ کے حوالے کر دی۔ اچھا جب واپس گئی نا یہ فوج اپنے مدارس میں، اپنے ہیڈ کوارٹر میں انگریز کی، تو انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا مل کر، ان کی اعلیٰ قیادت نے، کہ اس ریاست کو جب تک یہ رابرٹ کلائیو کرنل صاحب زندہ ہے نا، تب تک اس کے مفاد یہی بندہ اٹھائے گا ذاتی طور پر اکیلا۔ بہت بڑی ریاست تھی جس کا کانٹریکٹ یعنی ٹھیکہ یعنی رینٹ اس کو ملنے لگا رابرٹ کلائیو کو، اور یوں یہ وہاں کا امیر ترین آدمی بن گیا ہندوستان میں، رابرٹ کلائیو۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام کو اس لیے یہاں پہ ختم کرنے کی جسارت کرتے ہیں کہ کافی لمبی ہو گئی ہے ویڈیو، پروگرام کافی لمبا ہو گیا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں بتاؤں گا کہ ادھر کیا بنا، یعنی وہ فرنگیوں کی، انگریزوں کی، وہ انگلینڈ اور فرانس کی آپس میں جو جنگ ہوئی ہے 1756 سے لے کر 1763 تک، یہ 7 سال کا عرصہ جاری رہنے والی جنگ تھی۔ اس جنگ کو 7 ایئرز وار لکھا ہوا ہے کتابوں میں، یعنی 7 سالہ جنگ یہ نام دیا گیا ہے۔ اس کا کیا بنا اور اس کے اثرات پھر ہندوستان پر کیا پڑے، اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ العزیز کل اگلے پروگرام میں۔ پہلے سیگمنٹ کو ختم کرنے کی یہیں پہ اجازت دیجیے، تو آپ بڑھتے ہیں آج کے دوسرے بہترین مزیدار اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، وہ ہوا کرتا ہے آج کا لفظ۔ جی ناظرین، آپ کا آج کا لفظ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ وہ لفظ ہے، مجھے نا ڈسٹر نہیں مل رہا، پتہ نہیں کدھر گیا، چلیے میں اسی طرح سے آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں۔ آج کا لفظ ہے جی بندر۔
آپ سوچ رہے ہوں گے اس میں کیا عجیب بات ہے. بندر یہ لفظ ایک جانور کو کہتے ہیں نا. بندر سے کون نہیں واقف, سارے جانتے ہیں, پہچانتے ہیں اس جانور کو. میں بتاؤں گا کہ یہ لفظ کیسے بنا اور اس کا مطلب کیا ہے. یہ دو الفاظ کا مرکب ہے, مجموعہ ہے. بن اور در. بن کا مطلب ہے جنگل اور در کا مطلب ہے اندر یعنی میں. تو اس کا نام ہوا بندر یعنی جنگل میں رہنے والا جانور. امید ہے آپ کو یہ سن کر, یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوئی ہوگی کہ آج تک کتنے لوگوں کو پتا تھا کہ بندر کا مطلب کیا ہے اور یہ لفظ کیسے بنا. آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور یہی میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اچھا, بعد میں ایک ناظرین ایک اور عرض کرتا چلوں یہاں پہ. عربی میں بھی یہ لفظ موجود ہے بندر, لیکن اس لفظ کا مطلب ہے خوبصورت. بہت سارے عربی جو ہیں آج بھی اپنا نام بندر رکھتے ہیں, لیکن وہ بندر ہندی زبان والا نہیں ہے, عربی زبان والا ہے. یہ لفظ دونوں زبانوں میں موجود ہے, اردو اور عربی میں, لیکن اردو میں یہ لفظ عربی سے نہیں آیا. وہاں پہ جو عربی میں ہے اس کا مطلب ہے خوبصورت. آج بھی بہت سارے مرد حضرات جو ہیں عربی, وہ اپنا نام, اپنے بچوں کا نام, بیٹوں کا نام بندر رکھتے ہیں. جی ناظرین, تو بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے آخری اور مزیدار آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف, اور وہ ہے آج کی بات. آج کی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت. بات یہ ہے کہ خلوص, اچھائی اور بہترین اخلاق بہت پیاری چیزیں ہیں, لیکن یہ انسانوں کے صرف الفاظ اور گفتگو میں نظر نہیں آنی چاہیے. باتوں میں ان کا ظاہر ہونا کافی نہیں ہوتا. ان کی بہترین شکل تب سامنے آتی ہے, یہ ساری چیزیں جب انسان کے رویے سے, اس کے برتاؤ سے, اس کی کارکردگی سے سامنے آتی ہیں. تو جو انگریزی کا ایک محاورہ ہے, ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. جو انسان کا کردار اور رویہ, کارکردگی ہوتی ہے نا, وہ الفاظ سے زیادہ اونچا بولتی ہے. بولنے سے زیادہ وہ سنائی دیتی ہے, دکھائی دیتی ہے. امید ہے آپ میری بات کو ذرا سوچیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. خوش رہیں, خوش رکھیں, خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھا کریں ڈھیر سارا خیال. فی امان اللہ, اور پاکستان زندہ باد.